اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام بے شک تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے الذی کہ جس نے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا فی 6 ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا یغشی اللیل النہار وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے یغشی اڑھا دیتا ہے دن کو رات کی چادر یطلبہ حثیثا جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس دن کو پکڑ لیتی ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے پابند ہیں الا لہ الخلق والامر یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے تبارک اللہ رب العالمین وہ بڑی برکت والا ہے اللہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیوں نہیں ہدایت کی باتوں کو مانتے، کیوں نہیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھتے اور عمل کرتے، کیا یہ لوگ آخرت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھو کہ آخرت اگر سامنے آ گئی اور پھر یہ مہلت مانگنا چاہیں تو مہلت نہیں ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو تمہارا پروردگار ہے، ان ربکم اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ جتنی چیزیں تربیت کے لیے مطلوب ہوتی ہیں سب چیزیں دینے والا اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، وہ پہننے کے حوالے سے ہو، وہ دیگر ضروریات کے حوالے سے ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کا وقت مراد ہے، اس لیے کہ جب تک آسمان نہیں بنا تھا تو سورج بھی نہ تھا، جب سورج نہیں تھا تو پھر کیسے پتہ چلے کہ 6 دن کیسے ہوں گے؟ لہٰذا اس سے مراد ہے کہ 6 دن رات میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنا وقت کیوں لگایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کسی بات کا ارادہ کرے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو کام بھی ہو اسے اعتدال سے اور اطمینان سے کرنا چاہیے، جلد بازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ ایک اطمینان سے کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ نے بھی کائنات کو اس طرح سے آرام سے بنایا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رات دن اللہ تعالیٰ نے بنائے، کبھی رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، دن رات 24 گھنٹے کے، لیکن کبھی رات بڑھ جاتی ہے اور کبھی دن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ سورج، چاند، ستارے، فلکیات کا سارا نظام اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور ہر چیز چاہے پیدا کرنا ہے اور چاہے حکم ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ نظام چلا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی چیز کو بنا سکتا ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس میں ایک حصہ آیا ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ استوا کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، قابو پا لینا، اور ایک معنی اس کا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ حیت سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ کیسے بیٹھتا ہے۔ بس یہی ہے کہ اللہ کی قدرت مراد ہے اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والکیفیت مجہولۃ، اس کی کیفیت اور حیت کی صورت کیا تھی یہ ہمیں معلوم نہیں، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا اور سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تیسرے پارے میں بیان فرمایا یہ متشابہات میں سے ہیں آیات، اللہ اس کی مراد جانتا ہے، ہمیں بس اس پر ایمان لانا ہے، اس کو پڑھنے کا ہمیں اجر ملتا ہے، اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق استوا فرماتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہے کہ اس کا چلنا، اس کا متوجہ ہونا، اس کا پاؤں، اس کی ٹانگ، جس طرح سے بھی یہ تذکرہ آیا ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے، تو یہ اللہ جانتا ہے ان الفاظ کا، ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لہٰذا تم جو ہے اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، چاہے وہ آہستہ ہو چاہے وہ بلند آواز سے ہو، دونوں طرح سے ذکر کرنا جائز ہے، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ آذان میں ہے تو اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، تلبیہ ہو لبیک اللہم لبیک اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، ایام تشریق ہیں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ موقع ایسے ہیں جہاں آہستہ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو افضل آہستہ ذکر کرنا ہے۔ جو شریعت نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے ذات کو یاد کیا جائے، بہت زیادہ چیخ چلا کر یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہی بات مراد ہے کہ انسان چاہے تو تربیت کے طور پر اور سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اور تعلیم کے طور پر کبھی کبھی اونچی آواز سے ذکر بھی کر سکتا ہے، لیکن اونچی آواز سے دعا کرنا اور ذکر کرنا اس انداز سے ہو کہ اس میں انسان برا نہ لگے، چیخنا چلانا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آواز سے اگر کیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہے اور یہ پسندیدہ ہے اور افضل بھی زیادہ ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے گزرنا کیا ہے؟ بہت اونچی اونچی دعا کرنا اور ذکر کرنا۔ حد سے گزرنا کیا ہے؟ ناجائز اور ناممکن چیزوں کا مطالبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دعا کرنا، ایسی ناجائز اور غلط چیزیں مانگنا شروع کر دے، یا اسی طریقے سے گناہ کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دے، یا اسی طریقے سے جو ہے کوئی ایسی چیز کہ بس میں آسمان کی طرف چڑھ جاؤں، یا اسی طریقے سے اللہ کو دعا میں مشورہ دینا شروع کر دے، یا اللہ میرا کام تو یہ بنے گا لیکن فلاں شخص کے ذریعے سے بنے گا، وہ فلاں شخص کے ذریعے سے میرا کام بنوا دیجئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ جہاں سے چاہے کام کروا دے، تو ایسا مشورہ دینا، دعا کے بھی آداب ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد بھی کیا جائے تو آداب کے ساتھ اللہ کے احکامات کو مانا جائے، متشابہات کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔